محمد عفان سے. ہلو ہلو السلام علیکم. عفان. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک بالکل. یہ میری پہلی کوشش ہے، مجھے تجربہ نہیں ہے. چلے زبردست. اچھا کیا بات کریں گے؟ تو میں نے ہاں ٹرائی جی کر رہا بات کیجیے. جی بات کریں. کیا بات کرنا چاہتے ہیں آپ؟ تھا. آپ بتائیں کہ ٹاپک میں بات کروں یا پھر اپنی طرف سے کچھ اور بھی کہہ سکتا ہوں. ٹاپک کے بارے میں آپ کا کوئی خیال ہے تو بتائیں ضرور ہمیں، اس سے یہ اصل روشناس میں کرائیں. ٹاپک بہت مشکل ہے تو اچھا تو آپ اس ٹاپک پہ نہیں بات کرنا چاہتے کیونکہ مشکل ہے؟ جی ایسا ہی ہے. تو کیوں مشکل ہے ٹاپک یار؟ رسول اللہ اگر دنیا کے بہترین آدمی ہیں قیامت تک، تو یہ بات ثابت چلے کرنا میں اتنا مشکل کیوں ہے؟ چلے میں اپنا تعارف کروا دیتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو بھی مسلمان کہنے والا ایسا شخص ہوں جو یہ کہتا ہے کہ اسلام کا جو اصل شرعی ماخذ ہے وہ قرآن ہے، اور اچھا جو احادیث ہیں وہ تاریخ اسلام ہے. اچھا تو ہم تاریخ اسلام کو جب دیکھیں گے یا اس سے کوئی چیز اخذ کریں گے تو اس پہ تاریخی اصول کو لاگو کریں گے. ہوں یعنی کہ جیسے اب تصویر کا حکم قرآن میں نہیں ہے تو میں تصویر کو حرام نہیں کہوں گا، لیکن احادیث میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ تصویر کے بارے میں کہا گیا کہ بھی تصویر نہیں بنانی چاہیے، تو اس سے میں شرعی احکام کو اخذ نہیں کروں گا، البتہ اس پہ تاریخی اصول لاگو کر کے اس سے نتائج اخذ کروں گا. یعنی کہ جیسے کہ تاریخ میں کہوں گا کہ بھی جنگ صفین ہوئی گاندھی ہے. صاحب والی سوچ ہے نا. گاندھی صاحب چلیں آپ جیسا سمجھ لیں. گاندھی صاحب ایسے ہی کرتے ہیں نا. ہاں اچھا صحیح. یہ ٹاپک اس لیے مشکل ہے کیونکہ اس میں کہ بہت ساری روایات ہیں اور جو آپس میں کانٹرڈکشنز رکھتی ہیں، تو اب ان پر تاریخی اصول لاگو کریں گے تو میرا خیال میں یہ بہت بحث طلب موضوع بن جائے گا. اچھا تو پھر اب کیا کیا جائے اس کا؟ اب دیکھیں نا، یعنی اب آپ آپ یہ یہ ثابت دیکھیں. نہیں کر سکتے کہ حضرت محمد دنیا کے بہترین انسان ہیں؟ نہیں، تاریخی اصولوں کو لاگو کر کے یہ کوشش کی جا سکتی ہے. اچھا تو پھر بتائیں کیا ہے. اب جیسے کہ 6 سال اور 9 سال کا جیسے کہ احادیث میں بیان کیا گیا ہے، لیکن ہم جب اور روایات دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ کی جو عمر تھی وہ اتنی نہیں بنتی، یعنی کہ وہ 17 18 19 شاید بن جاتی ہے. نہیں تو مجھے اگر بتائیں کہ ہاں اسلام کی سب سے مستند کتاب قرآن کے بعد کون سی ہے؟ بتا دیں ذرا. مستند کتاب تو پھر کسی کو بھی ایسا نہیں کہا جا سکتا مکمل طور پر. نہیں یعنی آپ نہیں کہتے. یہ تو میرا نہیں اب خیال ہے دیکھ کہ تھوڑا آپ جو ہے نا بات کو ٹوسٹ کر رہے ہیں، ورنہ سب کو پتا ہے کہ اسلام کی قرآن کے بعد سب سے مستند کتاب کون سی. نہیں اب دیکھیں نا، جیسے کہ اب بخاری شریف ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہاں جی اس پہ یہ بخاری اجماع. شریف اور مسلم شریف ہی ہیں اسلام کی سب سے مستند کتابیں قرآن کے بعد. جی میں بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اب جیسے کہ بخاری ہے، اس میں جو اجماع ہے نا وہ یہ ہے کہ جو مرفوع احادیث ہے نا اور متصل ہیں جو وہ کہ صحیح احادیث ہیں. یعنی کہ مرفوع وہ حدیث ہوتی ہے جو حضور صلی اللہ یہ علیہ مجھے وسلم آپ سے. اصول حدیث نہ سمجھائیں، میں اچھے طریقے سے سمجھتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ جن جی وہ حدیثوں آڈینس میں کو. حضرت عائشہ کی 6 سال کی عمر میں شادی اور 9 سال کی عمر میں رخصتی کی بات ہے، وہ ضعیف حدیثیں نہیں ہیں. کوئی بھی انہیں ضعیف حدیثیں نہیں کہتا. صرف گاندھی صاحب کہتے ہیں ان کو، اور گاندھی صاحب کے پاس کوئی اصول نہیں ہے جس کی بیس پہ وہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. گاندھی صاحب اصل میں وہاں پہ خود قرآن و حدیث کے خلاف جا رہے ہیں. قرآن میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ
6 سال کی عمر کے سے کم لڑکیوں کی شادی نہیں ہو سکتی. قرآن میں یہ لکھا گیا ہے کہ جن لڑکیوں کے حیض نہیں آئے ان کی عدت جو ہے وہ اتنی ہے. تو جن کے حیض نہیں آئے ان کی عدت اگر لکھی گئی ہے تو بھیا اس کا مطلب ہے کہ حیض سے پہلے کی شادی الاؤ ہے. ٹھیک ہے, اگر یہ بھی مان لیا جائے نا کہ 9 سال کی عمر میں حضرت عائشہ کو حیض نہیں آیا تھا تو قرآن کے مطابق کوئی غلط بات نہیں ہے. اور تاریخ میں ہمیں کہیں یہ ذکر نہیں ملتا کہ حضرت عائشہ کو 9 سال کی عمر میں حیض آ گیا تھا جب ان کی رخصتی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, یہ نہیں لکھا ہوا. سمجھ گئے آپ؟ ٹھیک ہے. تو آپ جتنی مرضی کلا بازیاں ادھر سے ادھر لگا لیں. دوسری بات یہ ہے کہ غامدی صاحب جو ہیں وہ غامدی صاحب کا اصول آج جو حدیث کے خلاف ہے, ٹھیک ہے, یا بہت سے مولویوں کا اصول جو کہ جان بوجھ کے حدیث کو اگنور کرتے ہیں, اس کو وہ ہم پہ حجت نہیں ہے بھائی. ٹھیک ہے, وہ بلکہ کسی بھی مسلمان پہ حجت نہیں ہے. ہماری تو بات ہی نہیں ہے نا, ہم پہ تو کچھ بھی حجت نہیں ہے, مگر مسلمان کسی پہ بھی وہ حجت نہیں ہے. وہ غامدی صاحب کی ایک تعویل ہے, وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. جو بڑے بڑے اسکالر ہیں وہ کبھی بھی حضرت عائشہ کی 9 سال میں رخصتی کا انکار انہوں نے نہیں کیا. نہ مودودی نے کیا تھا, نہ ڈاکٹر اسرار نے کیا, نہ بخاری نے کیا, نہ مسلم نے کیا, نہ امام مالک نے کیا, نہ ابن کثیر نے کیا, نہ جلالین نے کیا. ٹھیک ہے, ابن سعد نے بھی نہیں کیا, ابن ہشام نے نہیں کیا. ان میں سے کسی نے بھی حضرت عائشہ کی 9 سال کی رخصتی کا انکار نہیں کیا. ٹھیک ہے, اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آج کے مسلمان ان کو پاگل کیوں سمجھتے ہیں. ان کی نیتوں میں کیا کھوٹ تھا کہ انہیں حضرت محمد سے کیا دشمنی تھی کہ وہ ایسی غلط بات حضرت محمد سے منسوب کر سکتے تھے. اور یہ یاد رکھیے گا کہ 20ویں صدی سے پہلے مسلمانوں کو کبھی اس بات کو مٹانے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئی کہ حضرت محمد نے 9 سال کی بچی سے شادی کی تھی. ٹھیک ہے, کبھی بھی ضرورت نہیں پیش آئی, کیونکہ باقی کی دنیا کو بھی اس ٹائم نہیں پتا تھا کہ مائنر بچیوں کی شادی جو ہے وہ ایک غلط چیز ہے. ٹھیک ہے, سمجھ گئے آپ بات. کرسچن بھی اس ٹائم یورپ میں 14 سال کی 13 سال کی بچیوں کی شادیاں کر رہے تھے, مگر ایٹ لیسٹ پھر بھی وہ 9 سال کی بچی کی شادی نہیں کر رہے تھے. ٹھیک ہے, یہ بات یاد رکھیے گا آپ. کرسچن چرچ کی تقریباً پچھلی 2 صدیوں سے منیمم ایج آف میرج 14 سال رہی ہے. ٹھیک ہے, پھر 16 سال ہوئی, اب 18 سال ہوئی ہے بہت ساری دنیا میں. اس سے پہلے وہ کسی بچی کا نکاح نہیں پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے, جب انہوں نے بھی اپنے آپ کو سائنس کے مطابق بدلا, مگر مسئلہ یہ ہے کہ یسوع نے کسی 6 سال کی بچی سے شادی نہیں کی تھی نا, اس لیے وہ منیمم ایج آف میرج کو بدل بھی دیں تو وہ یسوع کے ڈومین میں نہیں نا آتی, وہ بچ جاتے ہیں. اس لیے حضرت محمد نے یہ کام کر کے خود جو سیرت میں ایک چیز ثبت کر دی ہے نا, اس کی وجہ سے مسلمانوں کو مصیبت پڑ گئی. یہ مسئلہ بس. آپ ان باتوں پہ دھیان سے غور کریں تو آپ کو ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی. ٹھیک ہے, جی بس میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ بھی اصل میں یہ آپ کی آواز نہیں آ رہی. اب آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. اچھا, میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو موقوف احادیث ہے نا, اس کے بارے میں اجماع نہیں ہے کہ بھئی یہ صحیح احادیث ہوں گی. حضرت عائشہ کے بارے میں موقوف احادیث ہے نا, یعنی کہ مرفوع نہیں ہے وہ. یار صحیح حدیث ہیں, وہ کسی نے اس پہ اعتراض نہیں کیا. اب آپ کو ان کو موقوف اور مرفوع کی باتوں میں ڈال رہے ہیں. غامدی صاحب والی نہیں, کہنے کا مقصد ہے کہ مرفوع احادیث پہ اجماع ہے کہ بھئی بخاری شریف میں وہ صحیح ہوں گی جو متصل ہوں اور یہ مرفوع مرفوع ہوں. اور موقوف کا سٹینڈرڈ کب سیٹ ہوا, کس نے کیا سیٹ؟ یہ ابھی کا سٹینڈرڈ نہیں ہے, یہ پہلے کا ہی ہے, لیکن میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. کب کیا ہے؟ بخاری کے وقت تھا. بخاری نے کیوں مرفوع حدیث ہمیں اپنی کتاب میں ڈال لی؟ نہیں دیکھیں نا, موقوف تو ہے, لیکن میں نے کہا جو اجماع ہے نا وہ جو ہے مرفوع نہیں احادیث چلتا, پر یہ آپ ہے. جھوٹ بول رہے ہیں بھائی. یہ موقوف حدیث نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک کتاب میں بھی نہیں, ستہ کی ساتوں کتابوں میں یہ 6 سال والی حدیث ہے. ٹھیک ہے, سب میں 6 کی 6 میں. اس بات سے انکار نہیں کر رہا کہ یہ مطلب موجود نہیں ہے. میرا مطلب ہے کہ یہ موقوف ہیں, یعنی کہ موقوف وہ حدیث ہوتی ہیں جیسے کہ, یا یوں کہہ لے کہ مقطوع ہیں, جیسے کہ صحابی نے بیان کی اور تابعین نے بیان کی, اس طرح ہے. مرفوع وہ حدیث ہوتی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ خود بیان کیا. موقوف ہے صحابی کی طرف سے, اور جو مقطوع ہے وہ میرے چاند تابعین کی کون طرف یہ سے. کہہ رہا ہے کہ صحابیوں کی حدیثیں وہ غلط ہیں؟ کس گدھے نے یہ کہا ہے؟ نہیں میں یوں نہیں کہہ رہا, لیکن میں یار یوں نہیں کہہ نا, رہا ہوں کہ مجھے پتا ہے نا. او بھائی, آپ جو کھچڑی پکا رہے ہو وہ یہ ہے کہ اگر یہ رسول نے کہا ہوتا تو ہم مان لیتے, یا عائشہ نے کہا اس لیے ہم نہیں مان رہے. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اجماع ہے نا وہ, تاریخ کے کھاتے میں یہ نہیں آتا بھائی. ہاں, میرا کہنے کا مقصد ہے کہ جو یہ اصلاحی اور فراہی اسکول آف تھاٹ کے ساری بحث ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور سنی اسلام میں
बरेलवी देवबंदी और अहले हदीस इस्लाम में जो बातें आप कर रहे हैं इनकी कोई जगह ही नहीं है, क्या बात कर रहे हो? ये फराही और उन वाली बातें उधर ले जाओ, ठीक है? पाकिस्तान में लोग ही नहीं है इनके जिनकी आप बातें कर रहे हैं, इंडिया में भी नहीं है, सही है? जाएं आप सीरिया में और जाके उधर यमन में उधर की बातें करें आप, ठीक है? यहाँ नहीं है, यहाँ पे है ही नहीं है लोग ये, ठीक है? रसूल, यही तो मसला है ना गांधी साहब का। गांधी साहब मेन स्ट्रीम पाकिस्तान और इंडिया का इस्लाम ही नहीं है, सऊदी अरब का इस्लाम नहीं है ना वो, ठीक है? तो ये आप जितनी मर्जी बातें कर लें, ये उनके असूल हदीस हैं। ये सुन्नी, प्योर सुन्नी बरेलवी देवबंदी, ये असूल हदीस है ही नहीं है जो आप मुझे बता रहे हैं, ठीक है? तो ये यहाँ पे अप्लाई ना आप करें। नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि आप जो भी कहना चाह रहे हैं वो फराही स्कूल ऑफ थॉट है मेरे प्यारे भाई, वो यहाँ नहीं अप्लाई होता। मैं तो कह रहा हूँ कि इस पे इजमा नहीं है, यानी कि मौकूफ और मकतूब यार फराही है कितने हैं पूरी दुनिया में? चंद करोड़ नहीं है यार, 1 करोड़ भी शायद ना हो, 3-4 करोड़ नहीं है सारे, क्या बात कर रहे हो आप? बात वो करें जो के इंडिया पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में एटलीस्ट रेलेवेंट हो, सऊदी अरब के कॉन्टेक्स्ट में, इराक के और ईरान के कॉन्टेक्स्ट में एटलीस्ट रेलेवेंट हो, वहां ही पे ही नहीं है, क्या बात कर रहे हो आप? जाएं आप सीरिया और वो सॉरी वहां पे जाएं आप, क्या अफ्रीका जाएं, वहां पे ये हैं बातें, यहाँ की नहीं है, ठीक है? अच्छा, छोड़ें इन बातों को, सही है? चलें ठीक है, मैं आगे चलता हूँ, ठीक है? बहुत शुक्रिया। चलो ठीक है, ओके। हाँ, तो बात ये है भाई, इधर का इस्लाम कुछ हो रहा है, ये चौथे मोहल्ले का इस्लाम आके हमें बताते हैं। भाई हमारा इस बात का कोई मसला ही नहीं है। और दूसरी बात है कि इधर सही हसन और ज़ईफ की बात है, और इवन के ज़ईफ हदीस भी झूठी हदीस नहीं होती, ठीक है? जो मेन स्ट्रीम असूल हदीस हैं जो पाकिस्तान इंडिया में चलते हैं, इवन के सऊदी अरब में चलते हैं, जो अहले हदीस फॉलो करते हैं, उनमें तो इस बात की कोई वैल्यू ही नहीं है जो भाई ये बात कर रहा है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।